الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر الہدایہ قرآن کلاس میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم اپنی اس کلاس میں قرآنی انسائکلوپیڈیا کا دور کر رہے ہیں، قرآنی انسائکلوپیڈیا سے صحبت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو قرآنی انسائکلوپیڈیا کے موضوعات میں سے بہت ہی پیارا موضوع الاخلاق الحسنہ، اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو اس موضوع کے تحت جو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، یعنی اخلاق حسنہ کن کن باتوں کا نام ہے اور بد اخلاقی کن کن باتوں کا نام ہے، تو اس اعتبار سے بے شمار موضوعات اس میں موجود ہیں جن کو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی کئی سالوں کی محنت شاقہ سے ہمارے لیے آسان بنا دیا اور ہر موضوع کے تحت آنے والی آیات کو اس موضوع کے ذیل میں جمع فرما دیا۔ تو ہمارا موضوع الاخلاق الحسنہ ہے، تو اس کے تحت جو جو آیات آ رہی ہیں پورے قرآن پاک سے، تو الحمدللہ الکریم کہ ہم ان آیات کا ایک ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں، پورا موضوع ایک ساتھ سمجھ رہے ہیں۔ تو الاخلاق الحسنہ کے ذیل میں ٹاپک نمبر 8 ہے، فصل نمبر 8، الامر بالقول السدید، صاف اور سیدھی بات کا کرنے کا حکم کرنا، یعنی صاف اور سیدھی بات کرنے کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اس کے یعنی سیدھی بات کہنا، صاف ستھری بات کہنا، کسی بھی بل فریب سے پاک بات کہنا اور ادھر ادھر کی لگی لپٹی سے بچ کر صاف ستھری بات کرنا، قول سدید، جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو، کسی جھوٹ کا اندیشہ نہ ہو اور کسی کی دل آزاری کا کوئی پہلو نہ ہو، تو ایسی بات القول السدید ہوتی ہے۔ تو سیدھی بات کرنا جو ہے یہ بھی اخلاق حسنہ کی ایک شاخ ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ تو اس بارے میں ہمارے پاس جو حوالہ جات ہیں قرآن پاک سے، آیات کریمہ سے، تو ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں آیت نمبر 9، جہاں پر یتیموں کے ساتھ معاملات کا ذکر ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا معاملات ہمارا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈرنا چاہیے، الذین، ان لوگوں کو، لو ترکو، کہ اگر وہ چھوڑ جاتے، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافاً، کمزور اولاد یتیم بنا کر چھوڑ جاتے، یعنی اور یتیموں کے معاملہ میں، یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتمام بچے چھوڑ جاتے تو خافوا علیہم، تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوف زدہ ہوتے اور کتنے فکر مند ہوتے۔ خافوا علیہم، جیسے ایک شخص کے فوت ہو گیا ہے، اس کے بچے یتیم ہیں، اور دوسرا اس کا سگا بھائی ہے یا مسلمان بھائی ہے،
تو اس کا فرض ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق والا معاملہ رکھے، اس کے بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، اور اس کے بچوں کے ساتھ اللہ پاک نے جیسا برتاؤ کرنے کا حکم دیا یتیموں کے ساتھ ویسا برتاؤ رکھے کہ ان کے مال میں سے ایک ذرہ بھی لینے کا سوچے بنا، دل میں خیال بھی نہ لائے، اور ان کے مال کو اس طرح سے سنبھال لے اپنے مال کے ساتھ ملا کے جیسے اس کا اپنا مال ہے، اور جب وہ جوانی کو پہنچ جائیں تو ان کو وہ پورا مال جو ہے وہ ادا کر دے، تو ان کے مال میں سے کچھ نہ رکھے۔ ہاں تھوڑی سی وہاں پر اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے کہ اگر سنبھالنے والا یا کاروبار چلانے والا، یتیم کا کاروبار چلانے والا، یتیم کا مال سنبھالنے والا اگر غریب ہے اور اس کا گزارا نہیں ہو رہا اور اس کو کسی جاب کی ضرورت ہے، نوکری کی ضرورت ہے، تو پھر وہ اس میں سے اتنا لے سکتا ہے جتنا جائز ہے، ایک تنخواہ کے طور پر اس مال تجارت میں سے جو یتیم کا مال ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو کبھی دیکھے بھی نہ اس مال کی طرف، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس یتیم کا مال اسی طرح سنبھالے جیسے کہ اس کا اپنا مال ہے۔ اللہ پاک نے واضح حکم فرمایا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتمام بچے چھوڑ جاتے تو وہ مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوف زدہ ہوتے اور کتنے فکر مند ہوتے، اور وَخَافُوا عَلَيْهِمْ کتنا خوف زدہ ہوتے ان کے بارے میں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے، یعنی کبھی بھی یتیم کو کسی قسم کا فریب نہ دے، یتیم کو اس کے مال و جائیداد کی صورت میں بھی فریب دیا جا سکتا ہے کہ اس کے مال میں سے کھا لیا جائے، اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے، اس کو باپ دادا کی طرف سے ملنے والی وراثت کو ضبط کر لیا جائے، یا کسی اور طریقے سے اس کو گھر سے نکال دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کا کوئی بھی، اور یتیم کا تو ایک پیسہ کھانا بھی جہنم کی آگ پیٹ میں مرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرح ڈرے، اللہ سے ہمیشہ ڈرے اور یتیم کے بارے میں ہمیشہ سیدھی بات کرے۔ یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے یتیم کے ساتھ برا کرنا، اور یہاں پر خاص طور پر قول سدید کا حکم ہے کہ سیدھی بات کرنا، ایسی بات نہ کریں کہ جس سے دوسرے شک میں بھی مبتلا ہو اور ذہنی طور پر ان کو تکلیف بھی پہنچے، دلی طور پر ان کو تکلیف بھی پہنچے کہ یہ ٹیڑھی میڑھی باتیں، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 9۔ اگلی آیت ہے سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 70 تا 71، 72-71۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، وقولوا قولا سدیدا اور صحیح اور سیدھی بات کہا کرو، سیدھی اور صحیح بات کہا کرو۔ یہ انتہائی حسن اخلاق ہے، انتہائی اعلیٰ اخلاق ہے کہ بالکل سیدھی بات کی جائے، کسی کو اس میں پریشان نہ کیا جائے، کوئی لگی لپٹی یا ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، تو بالکل سیدھی بات کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یصلح لکم اعمالکم، تو قول سدید پر قائم رہنے والے، بالکل سیدھی صاف ستھری بات، سٹریٹ بات کرنے والے، منافقت سے بچنے والے۔ اگر کوئی سیدھی بات نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی اور رنگ بھرتا ہے، تو یہ منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو منافقت سے بچنے والے اور سیدھی بات کرنے والے، ان کے لیے اللہ پاک نے اجر عظیم رکھا ہے، اس لیے وہ حسن اخلاق پر قائم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اجر کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سیدھی بات کرو گے پھر کیا ہوگا، یصلح لکم، اصلاح فرما دے گا تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو درست فرما دے گا۔
یعنی صرف زبان سے صحیح بولنا ہے، سیدھا بولنا ہے، اور اس میں کوئی فریب کاری نہیں رکھنی، کوئی منافقت نہیں رکھنی، کوئی جھوٹ نہیں رکھنا، اور زبان سے بالکل صحیح اور سچ اور سیدھا بولنا ہے، تو اس کا اجر کیا ملے گا کہ ہمارے باقی اعمال بھی جو ہیں زندگی میں، ہمارے باقی اعمال بھی جو ہیں ان کو بھی اللہ پاک درست فرما دے گا۔ یعنی اس ایک بات کا صدقہ، اپنی زبان کو سچا کرنے کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ہمارے باقی تمام اعمال کو بھی درست فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا اجر کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد فاز فوزا عظیما، فقد فازا تو بے شک اس نے کامیابی حاصل کر لی، فوزا عظیما بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی سے سرفراز ہو گیا وہ، جس نے سیدھی بات کی، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سیدھی بات کہنا اطاعت خداوندی ہے اور اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیدھی بات کہنا اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت ہے، اور یہ حسن اخلاق کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 تا 71۔ اگلا حوالہ نمبر 3 ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، رات کو بیدار ہونا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے بیدار ہونا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، قیام و رکوع و سجود کے لیے بیدار ہونا، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ہی اشد وطئا، یہ نفس کو پامال کرتا ہے، اشد بہت زیادہ، وطئا پامال کرتا ہے نفس کو۔ وطئا کا مطلب ہوتا ہے روندنا، روندنا، پامال کرنا۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس پامال ہوتا ہے، نفس مر جاتا ہے۔ جو لگاتار اللہ رب العزت کی رضا کے لیے شب بیداریاں کرتا ہے، رات کے آخری پہر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وہ بندہ ہو یا بندی ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکوع و سجود کر رات گزار دیتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ پاک ان کی خود خوبی بیان فرماتے عباد الرحمن میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 انعام دیتے ہیں، ایک ان کے نفس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ رات کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ نفس تو سلاتا ہے بندے کو، نفس تو سلانے میں بہت زور لگاتا ہے، لیکن بندہ سوتا نہیں، پہلے پہر سو لیا اور آخری پہر اٹھ کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رونے کے لیے بیٹھ گیا، گناہوں کی معافی کے لیے بیٹھ گیا، تو اس وقت نفس کو جتنی مار پڑتی ہے، اس عمل سے نفس کو جتنی مار پڑتی ہے کسی اور عمل سے نہیں پڑتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نفس پامال ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی شان ہے، اور یہی وہ تسلسل ہے جس کے نتیجے میں ایک بندہ ولایت خداوندی پر فائز ہوتا ہے، اللہ کی ولایت پر فائز ہوتا ہے، کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے اولیاء کرام، شان کیا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ نفس کو کتنا روندا، اور نفس جتنا روندا گیا اتنے بندے کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی بڑھتی گئی۔ اب ہم دنیا داری کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ کسی بڑے کے ساتھ جتنی گہری دوستی ہوتی ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔
اور ہوتا ہے دنیا کی نظر میں بڑا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی بڑھانے کا یہ نسخہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، جتنی زندگی تھوڑی بہت رہ گئی ہے، کہ ہم اس نسخے کو اپنائیں اور اپنے رب کے دوست بن جائیں، اللہ کی دوستی میں اور آگے بڑھتے جائیں، اور ولایت خداوندی کا مجدہ جاں فضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو ایک فائدہ یہ ملتا ہے رات کو اٹھ کر اللہ کو منانے کا، اور دوسرا فائدہ کیا ملتا ہے؟ وَأَقْوَمَ قِيلَ، اقوام و اقوام قیلا، اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ بعض لوگ دیکھیں نا اللہ والے کہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی زبان سے کوئی ٹیڑھا لفظ نہیں نکلتا، کوئی غلط لفظ نہیں نکلتا، سیدھی گفتگو کرتے ہیں، جتنی بھی کر لیں، تھوڑی کر لیں، زیادہ کر لیں، اور ٹو دی پوائنٹ وہ گفتگو کرتے ہیں، اور ہر سوال کا جواب جو ہے وہ اتنا سیدھا دیتے ہیں کہ سننے والا حیران ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے اس کا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو راضی کیا، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو راضی کیا، رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اس کے دو فائدے ملے۔ نفس مر گیا، ٹیڑھی بات نکلتی اس کے منہ سے جس کے اندر نفس موجود ہے، نفس بندے کو ذلیل کرواتا ہے ہر جگہ، اور جس کا نفس ہی مر گیا اس کی زبان سے بھی سیدھی بات نکلنی ہے، اس کے دل میں بھی سچائی ہونی ہے، اخلاص ہونا ہے، صفائی ہونی ہے، ستھرائی ہونی ہے، تو پھر اس کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ بھی بالکل قول سدید ہوگی۔ تو یہ فائدہ ہے راتوں کو جاگنے کا۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ میری زبان سے میں قول سدید کا عادی ہو جاؤں، کہ میری زبان سے ہر بات سیدھی اور اسٹریٹ نکلے، میں دوگلا پن نہ دکھاؤں، اور میرے اندر دو رنگی نہ آئے، قول سدید کا الٹ دوگلا پن بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ راتوں کو اللہ کی یاد میں بسر کرے اور اپنے نفس کو روندے۔ نفس کو جتنا روندیں گے اتنا ہی اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں صاف ستھرے اور سیدھے ہوتے جائیں گے، اور یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ آج ہی میں نے قبلہ شاہ صاحب سیدی ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بہت ہی پیارے بیٹے، بہت ہی قریبی، ان کی زبان سے ان کا ایک واقعہ سنا، تو کافی دیر تک میری آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ قبلہ شاہ صاحب نیچے دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے اپنے کمرے میں، تو لوگ آ کے رنگ برنگی باتیں سنا کے تو شاہ صاحب سے کافی وہ ہیلپ لے جاتے تھے، یعنی ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اسی لیے لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ اس کو ضرورت مند آ جائے گا تو اس کی مدد ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو ایک اس بات پر ملکہ عطا فرمایا تھا، اپنی ذات کو انہوں نے نفی کر رکھی تھی اور دوسروں کے لیے زندہ تھے۔ تو اس طرح سے جو بھی آتا وہ اپنی کو کہانی سناتا کہ میرا فلاں بیمار ہے، مریض ہے، ہاسپٹل میں ہے، یہ میری بیٹی کی شادی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ نکال کے اس کو پکڑا دیتے۔ تو ایک دن ان کے ایک مرید خاص ہیں، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ آپ بہت بھولے بھالے ہیں، آپ بہت بھولے بھالے ہیں، لوگ آپ کو جھوٹی کہانیاں سنا کے تو اتنا کچھ آپ سے لے جاتے ہیں اور آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو بڑی پیاری مسکراہٹ چہرے پہ لا کے فرمانے لگے کہ اچھی بات ہے، یہاں پہ بھولا بھالا رہوں گا تو قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو بڑا بھولا بھالا ہے، اس کو گزرنے دو، اس کا حساب نہیں لینا، یہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے، بھولا بھالا ہے، اس کو گزرنے دو، اس کا حساب نہیں لینا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ کبھی بھی ٹیڑھی بات نہیں کرتے، کسی سے بھی منافقت نہیں کرتے، ہمیشہ سیدھی بات کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبان سے ہمیشہ سیدھی بات نکلے، کبھی بھی ٹیڑھی بات نہ نکلے، قول سدید کے ہم مضبوط عامل بن جائیں۔ تو یہ 3 حوالہ جات تھے قول سدید کے بارے میں۔ یہ بھی حسن اخلاق کا ایک باب ہے قول سدید، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ حکم دیتے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اب اس سے اگلا جو ہے موضوع ٹاپک یا اس کی اگلی فصل جو ہے وہ فصل نمبر 9، وہ ہے
الامر بعدم الثقۃ بالخلاف، یعنی الامر حکم، بعدم الثقۃ یقین نہ کرنے کا، اعتماد نہ کرنے کا، بالخلاف زیادہ قسمیں کھانے والے پر۔ یہ عام لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تجارت وغیرہ کو، کاروبار کو بڑھانے کے لیے، تجارت کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے بہت ساری قسم کے، بہت ساری کیٹیگریز کے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کثرت سے قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو یعنی سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر یقین نہ کیا جائے، اعتماد نہ کیا جائے، یعنی زیادہ قسمیں کھانے والے پر اعتماد نہ کرنے کا حکم۔ حلاف، حلف کہتے ہیں نا قسم کو، تو حلیف ہو گیا قسم کھانے والا، اور حلاف یہ مبالغہ کا صیغہ ہے عربی میں، مبالغہ کا صیغہ یعنی قسم کھانے میں، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ بات بات پہ اکثر دکانداروں کو دیکھا ہے، تاجروں کو دیکھا ہے کہ اپنی تجارت کا سچ ثابت کرنے کے لیے اگرچہ اس میں 1000 نقص ہو تو وہ کثرت سے قسمیں کھاتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سارے تاجر ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ لوگ جو تمہیں دکانوں پہ، فیکٹریوں میں، اپنے دفاتر میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ رجال، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، لا تلہیہم، نہیں ان کو غافل کرتی، تجارت، کوئی تجارت، ولا بیع، اور نہ کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ جو قسمیں کھانے والے نہیں ہوتے بلکہ مال صحیح بیچنے والے ہوتے ہیں۔ مال میں اگر نقص ہو تو قول سدید سے کام لیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور تجارت کا مال لے کر شام جاتے ہیں تو جو غلام ساتھ جاتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، وہ دیکھتا ہے کہ مال ایک ہی، یعنی گندم ہے مثال کے طور پہ، ایک ہی چیز ہے تو آدھا ایک طرف رکھا ہوا ہے اور آدھا ایک طرف ہے، تو جب خریدنے والا آتا ہے تو ایک جیسا مال ہے لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی قیمت اتنی ہے، اس کی اتنی ہے، یعنی ایک کی زیادہ بتاتے ہیں، ایک کی کم۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے لیکن ایک ڈھیر کی قیمت آپ زیادہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑی بتا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس پر بارش کا کچھ چھینٹے پڑے ہیں، اس لیے اس کا وزن اس سے بھاری ہو گیا ہے، اس لیے اس کی قیمت میں نے کم کر دی ہے۔ یعنی بارش پڑنے سے گیلا ہونے کی وجہ سے اس کا وزن بھاری ہو گیا ہے، اس لیے اس کی قیمت کم کر دی، اور جس کا وزن ہلکا ہے اس کی قیمت پوری ہے۔ یعنی یہ قول سدید ہے۔ کپڑا بیچنے والا اپنے کپڑے کی صحیح کیٹیگری سامنے کرے خریدار کے اور صحیح قیمت بتائے، جو تجارت میں جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا نچلا طبقہ ہوگا، اس لیے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ قسمیں کھانے والے پر یقین ہی نہ کرو تاکہ نقصان ہی نہ اٹھاؤ۔ اور اس بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلا حوالہ ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، پس اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی، اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر مصیبت آن پڑے، بما قدمت ایدیہم، ان کی اپنی کارستانیوں کے باعث، بما اس کے باعث
جو قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے عمل آگے بھیجے ہیں، ان کی اپنی کارستانی کے باعث ان پر کوئی مصیبت آن پڑے، ثم جاؤک پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یحلفون باللہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ان اردنا الا احسان و توفیقہ، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ کہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ کیا تھا، یعنی یہ جو کام ہم نے کیا ہے اس میں ہمارا مقصد صرف بھلائی کرنا تھا اور باہمی موافقت کروانا تھا، حالانکہ وہ ہیں جھوٹے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں، یعنی کثرت سے قسمیں کھانے والے جھوٹے لوگ، وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں کہ یعلم اللہ ما فی قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس ان سے آپ اعراض فرمائیے، منہ پھیر لیجئے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت فرماتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں ان کو، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیں، ان کے دل میں اترنے والی بات کرتے رہیں۔ یعنی اس میں 3 نصیحتیں اللہ پاک نے فرمائی کہ نمبر 1 یہ کہ ان سے اعراض کر لیں، یعنی ان سے دوستی نہ کریں، ان کی بات پر یقین نہ کریں۔ اعراض کرنے سے مطلب یہ کہ ایسے جو کثرت سے قسمیں کھانے والے ہیں ان کی بات پر یقین نہ کریں، کیونکہ وہ اکثر اندر سے جھوٹے ہوتے ہیں، اور لیکن ان کو مکمل طور پہ نہ چھوڑ دیں بلکہ اپنی کوشش جاری رکھیں ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اور اس کے لیے یہ کہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، صحیح طریقے سے ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے گفتگو فرماتے رہیں، فی انفسہم قولا بلیغا، مؤثر گفتگو جو ان کے دلوں پر اثر کر دے، بلاغت والی گفتگو، یعنی مؤثر گفتگو ان سے کرتے رہیں جو ان کے دلوں پر اثر کر دے، ان کو چھوڑے نہیں، مگر ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا، ان سے اعراض کرنا ہے، روگردانی کرنی، ان کو اپنی دوستی نہیں دینی، دوستی میں نہیں رکھنا، صرف ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو وقت دینا ہے۔ یہ سورۃ النساء ہے، سورت نمبر 4 اور آیات نمبر 62 تا 63۔ دوسرا حوالہ اس میں، یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، یحلفون باللہ، یہ منافقین جو ہیں یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے، یحلفون قسمیں کھاتے ہیں باللہ، اللہ تعالیٰ کی، لکم تمہارے سامنے۔ اب قسم کھانا منافقت کی نشانی ہے، یعنی قسم کھانا جو ہے یہ منافقت کی نشانی ہے۔ قسم جو کھاتا ہے اس کے پیچھے جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، اور جھوٹ بولنا جو ہے منافقت کی نشانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ من کننا فیہ ثلاثۃ، کہ جس شخص کے اندر 3 نشانیاں ہوں گی کہ اذا حدث کذب، و اذا وعد اخلف، و اذا اؤتمن خان، کہ جس شخص کے اندر یہ 3 نشانیاں ہوں گی یا 2 ہوں گی، ان میں سے یا ایک ہوگی، وہ منافق ہے۔ یہ منافقت کی نشانی جھوٹ بولنا۔ تو جو قسمیں کھاتا ہے کثرت سے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقین کے زمرے میں شامل فرمایا جو کثرت سے قسمیں کھاتے ہیں۔ کہ یحلفون باللہ لکم، مسلمانوں یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی رکھے، واللہ احق و رسولہ احق، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں، ان یردوہ، کہ ان کو راضی کیا جائے، یعنی یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہیں راضی رکھنے کے لیے، صحابہ کرام سے باتیں کرتے ہیں ان کو راضی رکھنے کے لیے، لیکن
حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس سے راضی کرے۔ ان کانوا مومنین، اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے راضی کرتے۔ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور یاد رکھیں جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یاد نہیں ہوتی، اس کو ان لوگوں کی ظاہر جن کے ساتھ کاروبار چلانا ہوتا ہے، یہ دوستیاں کرنی ہوتی ہیں، ان کی رضا یاد رہتی ہے، تو یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ اور یہاں پر ایک بات دوستو بہت قابل غور ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ و رسولہ، دو ہستیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ حقدار ہیں ان یرضوہ، ان کے یرضو راضی کیا جائے، ہو کی ضمیر غور کریں واحد کی ہے یا تثنیہ کی ہے، یعنی ہو کی ضمیر ایک کے لیے ہے یا دو کے لیے ہے؟ ہو کی ضمیر ایک مذکر واحد کے لیے ہے، لیکن یہاں ہستیاں کتنی ہیں؟ دو، اور وہ کون؟ اللہ و رسولہ۔ اور یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ لا الہ لکھا، لا الہ الا اللہ لکھا تو ساتھ جوڑ کر محمد رسول اللہ لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھوایا تو ساتھ جوڑ کر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوایا، واو بھی نہیں رکھا درمیان میں۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ قرآن بولنے والا محب ہے اور بلوانے والا جس کو بلوایا ہے، جس کو دیا ہے قرآن، جس پر اتارا ہے وہ محبوب ہے، وہ حبیب ہے، تو وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ کون ہوتا ہے دو ہستیوں کو جدا کرنے والا؟ جہاں خدا ہے وہاں مصطفیٰ ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں خدا ہے، جہاں مصطفیٰ نہیں وہاں خدا نہیں۔ اگرچہ خدا ہر جگہ موجود ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ جہاں مصطفیٰ نہیں وہاں خدا نہیں۔ گویا خدا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا ساتھ ملا ہوا ہے اس مقام کو بھی، اس بندے کو بھی۔ ہم جب کہیں گے خدا میرے پاس ہے تو مجھے خدا کا ساتھ نصیب ہوگا تو یہ بات سچی ہوگی۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر شارک کے قریب موجود ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مگر کتنے لوگ ہیں جو خدا کے قریب ہیں اور خدا ان کے قریب ہے۔ قربت ایک ظاہری قربت ہوتی ہے، ایک باطنی قربت ہوتی ہے۔ ظاہری قربت تو ہر کسی کو اللہ کی نصیب ہے، مگر باطنی قربت جس پر دونوں جہاں کی کامیابی کا انحصار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ خدا کی قسم وہ اس کے پاس ہے جس کے پاس مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں مصطفیٰ ہے وہاں خدا ہے، وہ خدا نہیں بخدا نہیں۔ اور یہاں پر قطعاً یہ عقیدہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خدا کے برابر کر رہے ہیں۔ حضور کی شان کیا ہے یہ خدا جانتا ہے، اور خدا کی شان کیا ہے وہ مصطفیٰ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، ان کو خدا کی شان کا ہی نہیں پتہ کہ اللہ کی شان کس مقام پر ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کے برابر نہیں لے کے جاتے، بلکہ ان کی سوچ ہمارے عمل کو دیکھ کر، ان کی سوچ ہماری زبان سے عظمت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بیان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے نیچے لانے کی کوشش کرتی۔ وہ اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لے آتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام تک نہیں لے کے جاتے۔ تو غلط وہ کرتے ہیں، شرک وہ کرتے ہیں، شرک ہم نہیں کرتے۔ یہ دیکھ لیں، ہستیاں دو ہیں، ضمیر ایک ہے۔
ہستیاں دو ہیں، ضمیر ایک ہے. یہ محمد اور احد کا ایک رنگ ہے. ایک احد ہے اور ایک محمد ہے. ایک حمد والا ہے اور ایک محمد ہے. اب حمد کے شروع میں میم لگا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ محمد. اور میم ہٹا دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ حمد. دونوں کا رشتہ دیکھا گہرا کہ میم ایک پردہ ہے اللہ کی حمد پر. میم کا پردہ اللہ کی حمد پر میم کا پردہ پڑا تو محمد بن گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی حمد پر میم کا پردہ پڑا تو وہ محمد بن گیا. اور جب اس پردے کو ہٹایا گیا تو اللہ کی حمد بن گئی. تو پھر حضور کیا ہیں؟ حضور اللہ کی حمد ہیں. پردے میں اللہ کی حمد ہیں، ظاہر میں بشر ہیں. ظاہر میں بشر ہیں مگر پردے میں کیا ہیں؟ پردے میں اللہ کی حمد ہیں. کسی نے خوب کہا کہ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے. حقیقت میں تو بندے ہیں، شریعت میں خدا جانے. تو یہ ہو کی ضمیر واحد کے لیے اور ذاتیں کیا ہیں؟ دو. اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اگر یہ مومن ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 ہے. حوالہ نمبر 3 اس موضوع میں کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ، پس اگر تم اے مسلمانوں ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی لا يرضى، راضی نہیں ہوتا، عن القوم الفاسقین، فاسق قوم سے، نافرمان قوم سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. یعنی جو بندوں کو خوش کرنے کے لیے قسمیں کھائیں اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی پرواہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ فاسقین ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی فاسقین سے راضی نہیں ہوتا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ فاسق وہی ہوتا ہے جو کثرت سے قسمیں کھاتا ہے اور اندر سے جھوٹا ہوتا ہے. اور یہ منافقت کی بہت بڑی نشانی. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 96. حوالہ نمبر 4 یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. یوم یبعثہم اللہ جميعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. فیحلفون لہ، تو وہ اس کے حضور بھی قسمیں کھا جائیں گے. قسموں کی عادت پڑی ہوگی نا، جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تموتون کما تحیون، تمہاری موت اسی حالت پر آئے گی جس حالت میں تم نے زندگی گزاری ہوگی. اور پھر میدان حشر میں بھی وہی حالت ہوگی جس حالت پر زندگی گزاری ہوگی. جس چیز کے تم یہاں عادی بنو گے وہی چیز تمہاری قبر میں جاری رہے گی اور وہی حشر میں جاری رہے گی. جو یہاں سچ بولنے کے عادی ہیں تو قبر میں بھی سچ منہ سے نکلے گا. تو جو یہاں جھوٹ بولنے کے عادی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے سامنے آ کر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے. لیکن کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ویحسبون، اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم علی شیء، کہ وہ کسی اچھی شے یعنی روش پر ہیں. ان کی یہ روش بڑی اچھی ہے کیونکہ اس میں ان کو اپنا دنیاوی فائدہ اور دنیاوی لذتیں نظر آتی ہیں. الا خبردار، انہم هم الکاذبون، آگاہ رہو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 جو ہم نے پڑھی. یعنی جن کو دنیا میں جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے وہ قسمیں کھائیں گے. تو کیا اللہ جانتا نہیں یہ بندہ کیسا ہے؟
آگے حوالہ نمبر 5 ہے اس موضوع میں کہ جھوٹے لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا. ولا تطع كل حلاف مہین، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا اور انتہائی ذلیل ہو. حلاف قسمیں کھانے والا اور مہین انتہائی ذلیل. یعنی اس کے اندر بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ قسمیں کھانے والے کو ذلیل فرمایا، انتہائی ذلیل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے باز رہنے کا، اس سے اعراض کرنے کا واضح حکم دیا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں اور ہمیں سچوں اور صدیقوں کی صحبت عطا فرمائیں. اور اللہ کا جو حکم ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کا ساتھ رکھا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچوں کا ساتھ ہمیشہ نصیب فرمائیں اور سچ بولتے ہوئے دنیا سے جائیں اور سچ بولتے ہوئے قبر میں اتریں اور سچ بولتے ہوئے آخرت میں اٹھیں. اور سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنے آپ کو قائم رکھنا، صراط مستقیم پر قائم رکھنا. اور یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. اللہ کی یہ جانے سے کبھی اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بار بار اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ تعدم آخر قرآن پاک کی پیاری پیاری صحبتیں نصیب فرمائیں. اور قرآن پڑھتے پڑھتے ہمیں پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی صحبتیں نصیب ہو جاتی ہیں. قرآن سب سے بڑی صحبت، اور اس کے اندر کتنی صحبتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ ہمیشہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں. اب آگے ماشاء اللہ الکریم ربیع الاول شریف آ رہا ہے، تو سارے بھرپور طریقے سے دل و جان سے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کی تیاریاں کریں اور اپنے گھروں کو سجائیں، خوشیوں سے بھریں، اور بچوں کے اچھے اچھے کپڑے بنائیں، اپنے کپڑے بنائیں 12 ربیع الاول شریف کی سب سے بڑی عید منانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان پیاری خوشیوں کے صدقے انشاءاللہ ہماری قبروں کو بھی خوشیوں سے بھریں گے اور آخرت میں بھی ہمیں خوشیاں نصیب ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضریاں بھی قبول فرمائیں. اور اس کے ساتھ ایک دعوت بھی ہے آپ کو کہ اللہ کے بہت نیک بندے صالحین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور صدیق اللہ کے سچے بندوں میں صدیقین میں جن کا شمار ہوتا ہے، الحمدللہ اس صدی میں حضور سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت. اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولیوں کا بار بار ذکر کرنا ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، ان کی صحبتیں لینے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہم ان کی زندگی کو سنیں پڑھیں تو ہمارے اوپر بھی ان کا رنگ چڑھے، ہمیں ان کی صحبتیں ملیں. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں بار بار قرآن میں کہ اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تو اسی طرح باقی انبیاء کرام کے بارے میں بھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اسی طرح وَاذْكُرْ أَيَّامَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے. تو اللہ کے حکم کے تابع اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، چاہے ان کے یوم ولادت کے سلسلہ میں ہو، چاہے یوم وصال کے سلسلہ میں ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور ہماری بھلائی کے لیے ہے. تو سید ہدایت رسول قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ولادت 10 اکتوبر بروز اتوار رات مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد تک جاری رہے گا. تو اس میں آپ سب لوگوں کو دعوت ہے، تشریف لائیں اور اللہ کے پیارے بندے کی زندگی کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی. اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب ہماری کلاس انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ویک میں 3 دن کلاس کے جو ہیں پیر منگل بدھ انشاءاللہ جاری رہے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی.